بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ 105 ہجری میں بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطف و نازک جذبات کو بھول گئے بلکہ ان کے سینے نفسیاتی خواہشوں کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں پر فروخت کرنے لگے۔ اولاد ماں باپ پر گراں تھی اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث عذاب تھیں اور بہنوں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھیں۔ خاندان اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ہو چکے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولاد سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریز تھے۔ بھوک کا افریت اپنا خونی دہن کھولے کھڑا تھا۔ تمام انسانی رشتے ایسے سازو جذبات، عقائد و نظریات اس کے خوراک بننے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگران اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھیں، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزر گئی تو کسی کو اپنا ہوش نہ رہا، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرا ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسود حالت شخص کے سامنے 10 سوال دراز کر دیا کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ تاجر نے کہا، لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ سب سے چھوٹی بہن نے نکابت زدہ لہجے میں جواب دیا، بہت بھوک ہے۔ تاجر نے سوال کیا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے اپنی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا، جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولیں، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر لطیف نے تینوں بہنوں کو مخاطب کر کے کہا، پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو تاجر، میں چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں تھی۔ وہ تاجر کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا۔ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کے افرید سے
خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ نو عمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے سونے کی عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ لڑکی کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے نفی میں کہا۔ آقا کی عبادت کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معاملات میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آقا بڑی حیرت کے ساتھ کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک جب دبے قدموں اندر داخل ہوا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی، پر دبی سسکیاں بھر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ پھر اس نے کان لگا کر سنا، کنیز انتہائی رقت انگیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ زاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ روایت ہے کہ اس موقع سے پہلے تاجر ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلام اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیتا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریزہ دیکھا تو پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدم واپس چلا آیا۔ رات کا باقی حصہ گزار دیا کہ صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ کنیز نے یہ سن کر کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ معزز دوستو، یہ معصوم اور یتیم بچی اور شب بیدار کنیز مشہور کلندر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ حضرت رابعہ بصری
کو اولیاء میں انتہائی بلند مقام حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھی۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہا اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔